کوئی لوگوں کا اس پر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی اس وجہ سے نہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنے ووٹ یا سپورٹ کی خاطر کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا مقصد اللہ کے راستے میں خرچ ہونے کا ایک ہی ہوتا ہے کہ سونا رب العالمین راضی ہو جائے اور مدینے والا رحمت للعالمین راضی ہو جائے۔ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائیں۔ تو سامعین سی وقت یہ آیت پاک نازل ہوئی اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آزاد کیا کرتے تھے، لونڈیوں کو، غلاموں کو، بوڑھے بوڑھے غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے انہیں خرید کر آزاد کرتے تھے۔ جب بھی کوئی پیسہ ملتا، آپ کے پاس کوئی وسائل بنتے، آپ غلام خریدتے اور خرید کر اسے آزاد فرما دیتے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اس میں کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی کہ جوان ہے یا بوڑھا ہے۔ کوشش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہوا کرتی تھی کہ بوڑھے غلام کو آزاد کیا جائے، جو کام نہیں کر سکتا اس کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اب جو یہ منافقین لوگ ہیں نا، منافق ہر دور میں منافق پائے جاتے ہیں، ہر صف میں منافق موجود ہوتے ہیں، ہر جماعت میں منافق اور ہر گروہ میں منافقین کی تعداد موجود ہوتی ہے، منافقت کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی موافقت اختیار کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ کوئی اللہ رسول کی موافقت اختیار کرتا ہے یا شیطان کی چال جو منافقت کی صورت میں ہے اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ کوئی اللہ رسول کی موافقت اختیار کرے یا منافقت اختیار کرے۔ تو منافق آدمی نا ہر دور میں اپنی منافقانہ چال لے چلتا رہتا ہے اور اپنی منافقت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اب جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھتے ہیں نا، یہ بوڑھے بوڑھے غلاموں کو خرید کر آزاد کرتا ہے، کبھی لونڈیوں کو آزاد کر رہا ہے، کبھی غلاموں کو آزاد کر رہا ہے، تو وہ لوگ جن کو آزادی ملتی تھی، ظاہری بات ہے کوئی بندہ کسی کو ایک چائے کی پیالی بھی پلا دے تو وہ بندہ نسلی خاندانی ہو تو ساری زندگی یاد رکھتا ہے یار اس نے میری خاطر تواضع کی ہے، اس نے میری عزت کی ہے۔ تو سامعین اسی وقار جو حضرت ابوبکر صدیق کو پورے کا پورا غلام خریدتے اور اسے آزاد کر دیا کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، اس سے کوئی کام کاج میں نہیں لیتے تھے۔ تو جب اتنا بڑا احسان لوگوں پر، غلاموں پر ابوبکر صدیق فرماتے تھے تو غلاموں کے دلوں میں پیارے مصطفیٰ کے غلام صدیق کی محبت پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ تو منافقین نے کیا کہا، اب وہ خود تو چنگا کام کر نہیں سکتے، منافق کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ نہ خود اچھا کام کرنا ہے اور نہ کسی کو کرنے دینا ہے۔ یہ منافق کی سب سے بڑی میں نشانی بتا رہا ہوں جو ہر دور میں تاریخ اسلام آپ اٹھا کر دیکھیں، منافقین نے ہمیشہ ان کی پہچان یہ رہی ہے کہ اچھا کام کرنے والوں پر اعتراض کیا اور خود ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، خود کچھ کام نہ کیا، تو وہ دوسروں پر صرف اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے رہتے ہیں، خود کچھ کرتے نہیں ہیں۔ اور کسی نے کہا نا کہ نہ کھیلوں نہ کھیلنے دوں، نہ کام کروں نہ کرنے دوں، تو یہ منافقین کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اب جو منافق تھے نا اس وقت کے لوگ جو خود یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے، کرتے نہیں تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سچے کام کی وجہ سے وہ حسد کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے منافقت کا اپنی منافقانہ چال چلنی شروع کر دی، شورا اڑا دیا، دیکھو جی ابوبکر صدیق پر ان لوگوں نے احسان کیے ہوں گے اس لیے یہ آزاد کرتا ہے۔ کہاں ماضی میں انہوں نے کوئی نیکیاں کی ہوں گی ابوبکر کے ساتھ، کوئی بندہ کہتا ہے یہ ابوبکر صدیق ووٹروں اور سپورٹروں کے لیے اور اپنا حلقہ آباد بنانے کے لیے غلاموں کو خرید کے آزاد کر رہا ہے۔ جب یہ بات آئی تو اللہ نے فرمایا سونے حبیبہ تیرے غلام پر اعتراض کرنے والے منافق اعتراض کر رہے ہیں، جواب تیرے سونے حبیبہ نہ تو دے گا نہ صدیق اکبر دے گا، جواب خود رب ذوالجلال دے گا۔ فرمایا لوگوں سن لو، ابوبکر صدیق پر اعتراض کرنے والوں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اپنی ذات کی اعلیٰ کے لیے غلام خرید کر نہیں آزاد کرتے، اپنے ووٹروں کے لیے نہیں، اپنی سپورٹ بنانے کے لیے غلام آزاد نہیں کر رہے، بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام خرید کر اس لیے آزاد کرتے ہیں، اس لیے آزاد کرتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور انہیں ہم نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، پرہیزگاروں کا امام بنا دیا ہے۔ فرمایا لوگوں ان پر اعتراض نہ کرو کہ یہ اپنی ذات کے لیے کوئی غلام آزاد کر رہے
سب سے بلند و بالا رب ذوالجلال، سب سے اعلیٰ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے غلام خرید کر آزاد کرتے ہیں۔ اور اے لوگوں، میں رب ذوالجلال ان کے عمل پر وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں ان کے عمل پر راضی ہو جاتا ہوں، میں ان کے عمل پر، اس عمل پر ان قریب میں راضی ہو جاؤں گا اور انہیں رضا کی سند عطا فرما دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقوی اور پرہیزگاری کی، ان کی جن کی تقوی اور پرہیزگاری کی گواہی رب ذوالجلال قرآن میں دے، وہ کتنا بڑے متقی ہوں گے، کتنے بڑے پرہیزگار ہوں گے۔ آج کوئی 5 نمازیں پکی پڑھنا شروع کر دے تو محلے کے 4 بندے اسے کہیں یہ بڑا پرہیزگار ہے، تو بندہ پھولے نہیں سماتا، یار میں تو لوگوں کی نظروں میں پرہیزگار بن گیا، اور دنیا والے تو آج پرہیزگار کر رہے ہیں، کل گناہگار بھی کہہ دیں گے۔ دنیا والوں کی سند اور تعریفیں کس بات کی؟ تعریف تو وہ ہے جو میرے رب ذوالجلال ابوبکر صدیق کی فرما رہا ہے۔ فرمایا لوگوں، تم کسی کو پرہیزگار بناؤ گے تو 4 دنوں کے لیے رہتی دنیا تک، قیامت تک اگر کوئی پرہیزگار شخصیت ہے تو نبی کا غلام صدیق اکبر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پرہیزگاری کی سند اور تقوی کی سند اور متقیوں کی امامت کی سند یہ رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ سامعین ذمہ دار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک مرتبہ اعتراض کرنے لگے، اے ابو بکر کیا وجہ ہے تو بوڑھے غلاموں کو خرید کر، بوڑھی عورتوں کو خرید کر آزاد کرتا ہے؟ اگر تو نے اپنا پیسہ اڑانا ہی ہے، پانی کی طرح اگر پیسہ بہانا ہی ہے تو کم از کم نوجوان غلام خرید، نوجوان بندے غلام خرید کر آزاد کر، تاکہ وہ کل تیرے مشکل وقت میں کام آ سکیں، تیری سپورٹ کر سکیں، تجھے ووٹ دے سکیں۔ جس طرح آج کوئی ایک معمولی 2 فٹ کی گلی بنوا دے تو وہ بندہ اپنی تختی لگاتا ہے، حالانکہ حکومتی خزانے سے بنا رہا ہوتا ہے، لیکن تختی چیئرمین صاحب کی، ایم پی ایم این اے صاحب کی لگتی ہے۔ ارے پوچھا جائے اپنے پیسوں سے تو نہیں لگا رہے، پھر تختیاں اور بورڈ کیوں لگا رہے ہو؟ آج دنیا دار تو ایک گلی 10 گز کی بنا دے تو وہ اپنی تختی لگوانے میں فخر محسوس کرتا ہے، لیکن لوگوں دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ والد کہہ رہا ہے اگر تو نے غلام خرید کر آزاد کرنے ہیں، نوجوان خرید، تاکہ کل تیرے مشکل وقت میں تیری سپورٹ کر سکیں، تیرے کام آ سکیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، اے ابا جان، آپ کو کس نے کہا ہے میں غلام اس لیے خریدتا ہوں کہ کل یہ مستقبل میں میرے کام آ سکے؟ یہ غلام میں اس لیے نہیں خرید رہا کہ میرے کام آ سکے، کوئی دنیا کا بندہ کام آئے یا نہ آئے، ابو بکر کا تو یہ نیت اور یہ رضا ہے کہ محبوب خیر الانام کام آ جائے، میرا نبی راضی ہو جائے، حبیب خیر الانام راضی ہو جائے۔ اے میرے والد گرامی، میں تو اس لیے غلام آزاد کرتا ہوں کہ میرا سونا رب ذوالجلال راضی ہو جائے، سونا مدینے والا آمنہ کا لال راضی ہو جائے۔ اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری زندگی کا مطلوب مقصود صرف سونے رب کا محبوب، سونے رب کا محبوب، میری زندگی کا مطلوب تو مقصود سونے رب کا محبوب ہے، سونے اللہ کے رسول ہے، میں تو انہیں راضی کرنا چاہتا ہوں، کوئی راضی ہو یا نہ ہو۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گویا عقیدہ اور ایمان 14ویں صدی کے مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ کوئی تجھے سے دور ہے جس قدر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کو مخاطب کر کے، اپنے سونے نبی کا چہرہ دیکھ کر، غلاموں کو آزاد کر کے دنیا والوں کو یہ سبق دیا، کوئی تجھے سے دور ہے جس قدر، وہ خدا سے اتنا ہی دور ہے۔ جو نبی سے دور ہے وہ خدا سے بھی، جتنا نبی سے دور ہے اتنا ہی خدا سے دور ہے۔ جو نبی کے قریب ہوا وہ خدا کے قریب ہو
ہو گیا. کوئی تجھ سے دور ہے جس قدر وہ خدا سے اتنا ہی دور ہے. اسے حق نے اپنا بنا لیا, اسے حق نے اپنا بنا لیا. جھکا جو بھی تیرے حضور ہے, جو حضور کے قدموں میں جھک گیا, جو حضور کے سامنے اپنے آپ کو کھلا کر گیا, وہ پھر بقا کی منزلیں طے کر گیا, وہ ہمیشہ باقی رہ گیا. حق نے اپنا بنا لیا, جھکا جو بھی تیرے حضور ہے. میرے لجپال نبی پاک علیہ السلام کے علماء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب انہوں نے یہ بات کہی نا, تو فرمایا لوگو تم ابو بکر کی بات کرتے ہو, ابو بکر نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب تم لوگ مجھے پتھر مار رہے تھے. ابو بکر نے اس وقت میرا کلمہ پڑھا اللہ کی رضا کے لیے جس وقت تم میرا انکار کر رہے تھے, اس وقت صدیق اکبر میرا اقرار کر رہا تھا. تم اس ابو بکر کی بات کرتے. تو منافق آدمی نہ خود اچھا کام کرتا ہے نہ دوسروں کو. اس لیے کبھی بھی کوئی اچھا کام ہو رہا ہو تو اپنی یہ بات ظاہر نہ کریں, منافقت ظاہر نہ کریں کہ جناب والا یہ دیکھو جی یہ ویسے ہی دکھاوا کر رہا ہے, یہ وہ کر رہا ہے. جو اچھا کام کر رہا ہے اسے اپریشیٹ کریں, اسے کہیں آئی اپریشیٹ یو. میں آپ کو جناب والا اس پر حوصلہ افزائی کرتا ہوں, آپ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ نیک کام کرنے والا مزید آگے بڑھے. ہمارے سنیوں کا کیا حال ہے, ایک بندہ بے نمازی ہو, کبھی نماز پڑھنی آ جائے تو سارے اسے گھور گھور کے دیکھتے ہیں, تسی کدھر آئے ہو؟ وہ آتا ٹھیک ہے آج غلطی ہوگی, آج تو بعد نام ہے, آج تو بعد نام ہے. اور بھائی ایک بندہ آیا ہے تو اس کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس گھر میں آنا جانا آپ کا لگائے رکھے ہے. اسے اپریشیٹ کریں, حوصلہ افزائی کریں. ہم نیچے طبقے سے لے کر اوپر تک حوصلہ افزائی لوگ نہیں ہیں, ہم حوصلہ شکن بن چکے ہیں. حوصلہ شکنی کوئی ہم اس قوم سے سیکھے, مسلمان قوم سے, خصوصاً پاکستانی قوم سے. حوصلہ شکنی کسی کی کرنی ہو تو ایکسپرٹ ہیں, پی ایچ ڈی کی ڈگریاں اگر حوصلہ شکنی کی ملتی نا تو پاکستانیوں کو ملتی, اور ہم سنی مسلمانوں کو ملتی. حوصلہ شکنی کی ڈگریاں پی ایچ ڈی کی اگر ہوتی ہے, ہم حوصلہ شکن لوگ ہیں. اللہ ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کرنے والے بہت کام ہوتے ہیں. جو حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے جس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ عزت عطا فرماتا ہے. جو حوصلہ افزائی کر رہا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر اسے عزت عطا فرما دیتا ہے. تو یہ حاسد کا اور منافق آدمی کا کام ہوتا ہے کسی کے اچھے کام کو دیکھ کر جل جانا اور پھر اپنا زہر اگلنا. یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے, مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, آپ دیکھیں نا بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. حضور کے اخلاق کی بات ہے نا, تو وہ میں اشارہ کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کے پاس ایک مہمان ٹھہرا نا, کافر, مکہ کا کافر تھا, اور حضور کو اس نے بڑا ستایا بھی ہوتا, حضور جانتے بھی تھے. لیکن وہ ٹھہرا, رات کو ٹھہرا حضور کے ڈیرے پر, حضور کے حجرے پر ٹھہرا, تو رات کو کھا پی کے صبح جلدی اندھیرے منہ نکل گیا, بھاگ گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے حضور کا بستر گندا کر دیا تھا, پیشاب کر دیا تھا اندر. تو حضور علیہ السلام جب وہ واپس آیا تو حضور اپنے مبارک نبوت والے ید اللہ والے ہاتھوں سے اس کا پیشاب دھو رہے تھے. اب دھو رہے تھے تو اب وہ آیا واپس, اس کا تو کوئی تعویذ رہ گیا تھا, کوئی کافروں کا جو بھی تعویذ تھا اس کا کوئی چیز رہ گئی, وہ لینے آیا نا. اس کو حضور علیہ السلام نے دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ تو نے اتنا کھایا کہ میرا بستر بھی گند کر, چنگی نیکی کا تو نے صلہ دیا, میرا بستر گندا کر کے پھر بھاگ بھی گیا, پھر بتایا بھی نہیں. یہ بات حضور نے نہیں کی. ہمارے نبی نے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, دیکھو کس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم کلمہ پڑھنے والے کون ہیں, یہ باتیں نبی نے نہیں فرمائی. جب وہ آیا نا دیکھا تو فرمایا یار تم کدھر گئے تھے, میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا.
یار تمہیں تکلیف ہوئی تم نے مجھے بتایا نہیں، میں بڑا شرمندہ ہوں، مجھے بتا دیتے کم از کم میں تیری تکلیف کا اور رفع حاجت کا کوئی اہتمام کرتا اور سارے معاملات کر دیتا۔ اس نے کہا چھوڑ دیں نبی پاک تکلیفوں کو، اب ہاتھ بڑھائیے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ یہ تھا ہمارا معاملہ۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم حوصلہ افزائی، چھوٹا بچہ نا کو نمبر کم آ گئے اس کے، اس کو کہتے ہیں تو آئیں گے لائک، تو آئیں گے کھٹو، او بھائی اس کا حوصلہ ماشاءاللہ آپ نے 100 میں سے 60 نمبر لیے، بچے اور محنت کرو تاکہ تمہارے 80 آئیں 90 آئیں۔ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، حوصلہ شکن نہیں ہونا چاہیے۔ نچلے طبقے سے لے کر اوپر تک آج سے آپ یہ اگر کم از کم غوثیہ مسجد میں نماز اے مقتدی، آپ اگر یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے حوصلہ شکنی نہیں کرنی، جتنا بڑے سے بڑا کوئی بندہ نقصان کر دے اس کی حوصلہ افزائی کرنے والا پہلو نکالنا ہے، مثبت پہلو نکال کر اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ خدا کی قسم ہمارا معاشرہ دیکھیں کس طرف ترقی اور عروج کی منزلیں طے کرتا ہے، لیکن ہم نے حوصلہ افزائی۔ 12 سامع نظیم کار منافقوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، یہ ابو بکر کو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، مال و دولت اٹھا کے لے آیا ہے۔ اللہ نے گواہی دی، فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا و ظالمو میں رب ذوالجلال علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید بھی جاننے والا میں رب ذوالجلال ہوں۔ سن لو میرے ابو بکر پر اعتراض نہ کرو، میرے نبی کے غلام پر اعتراض نہ کرو، یہ جس کو بھی جو دیتا ہے اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے اور رب ذوالجلال کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ فرمایا یتزکا، یہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے نبی کے غلاموں کیا کیا میں تقویٰ بیان کروں، کیا کیا آپ کی تقویٰ اور پرہیزگاری بیان کروں۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے کر آئے، اپنے گھر میں آپ کا غلام ہے جو آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ آپ دنیاوی امور اور مملکت کے امور، خلافت کے امور سر انجام دیتے، وہ غلام آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کھانا کھاتے غلام سے پوچھتے کہاں سے لایا ہے، کیسے لایا ہے، کس سے لایا ہے، پوری تحقیق کرنے کے بعد کھانا کھایا کرتے تھے۔ اگر وہ کھانا جائز ہوتا، اس میں ذرا بھی شک و شبہ کی بات ہوتی تو وہ کھانا نہ تناول فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، کھانا غلام نے سامنے رکھا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ غلام کہنے لگا حضور جی اجازت ہو تو سوال کرو۔ فرمایا بول۔ کہا پہلے آپ مجھ سے پوچھا کرتے تھے کھانا کہاں سے لایا ہے، کیسے لایا ہے، کیسا کھانا ہے، آج آپ نے پوچھا نہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا یار آج مجھے جلدی آیا اور بھوک لگی ہوئی تھی اسے یاد نہ رہا، بتا کہاں سے لایا ہے۔ کہنے لگا میرے پر ایک بندے نے احسان کیا تھا زمانہ کفر کے اندر، میں جنتر منتر کیا کرتا تھا، میں جادو ٹونے کیا کرتا تھا، اس کا بدلہ آج مجھے کافر نے دودھ کی صورت میں دیا ہے۔ وہ میں دودھ آپ کی بارگاہ میں لے آیا، کھانا لے آیا، اس نے چند پیسے دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا فوراً اٹھے، اٹھ کر اپنے منہ میں حلق میں انگلی مارنی شروع کر دی۔ اتنی زور کی انگلی ماری، ایک بندہ آیا ابو بکر صدیق کیا وجہ ہے، جانشین مصطفیٰ کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے، کیا کر رہے ہیں؟ کہا کھانا حرام کا اندر چلا گیا ہے، میں اس سے پہلے کہ وہ میرے جسم کا حصہ بن جائے، خون میں شامل ہو جائے، میں نکالنا چاہتا ہوں۔ اس بندے نے کہا پھر اس طرح کیجئے، زیادہ پانی پیجئے، پھر انگلی ماری۔ ابو بکر صدیق نے زیادہ پانی پیا، پھر انگلی ماری، الٹی کی صورت میں کھانا باہر آ گیا، سارا کھانا باہر نکال دیا، پھر پانی پیا، پھر نکال دیا، پھر فوراً وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ اے سونے رب ذوالجلال تو دیکھ رہا ہے ابو بکر صدیق نے ساری زندگی حرام کا ایک قطرہ منہ میں نہ جانے دیا، نہ حرام کا لقمہ جانے دیا، آج غلطی سے چلا گیا۔ یا اللہ کہیں بھی پھر بھی میرے گلے کی کسی رگ میں یا میدے کی کسی جگہ پر کوئی لقمہ یا ذرہ رہ گیا، کوئی ذرہ رہ گیا تو میرے رب ذوالجلال قیامت والے دن صدیق کو معاف کر دینا، صدیق سے سوال نہ کرنا۔ یہ ہے تقویٰ ابو
ابو بکر صدیق کا، یہ ہے ہمارے اسلاف کا تقوی، یہ ہے ہمارے آباء و اجداد کی پرہیزگاری۔ آج ہماری پرہیزگاری کس سٹینڈ پہ کھڑی ہوئی ہے، کس مقام پر کھڑی ہوئی ہے؟ صرف ایک حج اور ایک عمرے پر، اور 50 سال کے بعد 5 نمازیں یاد آتی ہیں۔ ہماری پرہیزگاری اس میان پر کھڑی ہوئی ہے کہ اگر کسی پر کوئی خرچ بھی کر دیا جائے تو پھر اس کی جناب جب تک تختی نہ لگ سکے، جب تک سیلفی نہ بن جائے، جب تک کہ سوشل میڈیا کی وہ تصویر زینت نہ بن جائے، نہ ہمارے جسم کو سکون آتا ہے، نہ دل و دماغ اور روح کو سکون آتا ہے۔ یہ ہے ہماری پرہیزگاری کہ نہ حرام کی پہچان نہ حلال کی پہچان، اور پھر بھی جناب والا بن بیٹھے مسلمان۔ ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غلطی سے ایک لقمہ چلا گیا، اس کو جب تک اپنے معدے سے باہر نہ نکالا اور معدے کو خالی نہ کیا، چین سے نہ بیٹھے، آرام سے نہ بیٹھے۔ اس لیے سامعین زیبکار آج ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ صرف حلال کمانا ہی کمال نہیں ہے، حلال کھانا کمال ہے۔ اب وہ کہیں گے وہ کیسے جی، ہم تو حلال پیسہ کما کے لاتے ہیں محنت مزدوری کے ساتھ۔ اس دور میں حضور نے ایک حدیث پاک میں روایت پڑھی، ایک وقت آئے گا لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے دسترخوان پر جو چیز ہم کھا رہے ہیں یہ حرام کھا رہے ہیں کہ حلال کھا رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ آج یہی بات ہے، آج تحقیقات آپ کر لیں، یہ مرغا ہم ذبح کروا کے بڑے شوق سے لاتے ہیں۔ کبھی اس سے پوچھا ہے بھائی مرغا ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر تکبیر پڑھی ہے؟ وہ قصائی آپ کے گلے پڑ جائے گا، تو میں نے کافر سمجھا ہے؟ او بھائی ہم نے تمہارے کافر اور مسلمان کی بات نہیں کی، ہم نے کہا تکبیر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ میرے خود ساتھ ایسے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، وہ مولوی صاحب تسی تو بہت متقین بن لے ہیں، میں کہا متقین نہ بنیے، تیرے ہاتھوں حرام کھائیے، حلال کما کے حرام کھائیے، 10 فرقے کریے۔ تو بہت ساروں کو غصہ آ جاتا ہے، بے شک غصہ آتا رہے، یہ دنیا والے آپ کو کیا دیں گے، رب ذوالجلال کو راضی کریں، مصطفیٰ کریم کو راضی کریں۔ کوئی نہیں تو کہا رکھ اپنا مرغا پاس، کسی اور سے لے لیں۔ جب بھی جانور کسائی ذبح کر رہا اس کسائی سے پوچھیں بھائی جان آپ مسلمان ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں، اصول اسلام کی کوئی ضابطے ہیں کہ جب بھی جانور کو ذبح کیا جائے حلال جانور کو، تو سب سے پہلے چھری پھیرتے ہوئے تکبیر پڑھنی چاہیے، یعنی کہ 20 منٹ پہلے تکبیر پڑھ لو۔ کسائی کہے جی میں نے 10 منٹ پہلے تکبیر پڑھی تھی، 10 منٹ پہلے نہیں، جب چھری پھیرنے لگا ہے اس وقت اللہ اکبر ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اس لیے آج نہیں پتا کہ مرغا ذبح کروا کے لائے ہیں، گوشت لائے ہیں، بڑا فرائی کر کے بڑا بہترین کر کے روسٹ کر کے کھا رہے ہیں، پتہ نہیں حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں، پتہ ہے کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے؟ لیکن اب یہ باتیں بتائیں تو مولوی صاحب بڑے سخت ہیں۔